نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ذوالحج کی صورت میں ایک ایسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے جس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت کے مقدس گھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس بار جو بین الاقوامی سطح پر وبا پھیلی ہے کرونا وائرس، اس کی وجہ سے جو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کو کم کیا گیا، اور باقی سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ رب العزت ہماری اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے جو اپنا گھر ہے اس کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب الاسلام کا جو روضہ انور ہے اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو اللہ رب العزت کا گھر ہے بیت اللہ، اس کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جب ہم اس زمین کو دیکھتے ہیں، اس زمین پر
جو انسانی مخلوق ہے اس انسانی مخلوق کے لیے جو عبادت کا، اللہ کی بندگی کا مرکز بنا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اسی طرح جو آسمانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتے، عرشی مخلوق ہے، ان فرشتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے اور 7 آسمانوں سے اوپر، جس طرح زمین پر اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو زمین پر گھر ہے بیت اللہ، اس کا انسانی مخلوق طواف کرتی ہے، اور جو عرش الہی کے نیچے بیت المعمور ہے اس کا نورانی مخلوق فرشتے طواف کرتے ہیں۔ زمین پر فرشیوں کے لیے جو عبادت کا مرکز ہے، اللہ کی بندگی کا مرکز ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور نورانی مخلوق کے لیے عرش الہی کے نیچے جو عبادت اور اللہ کی بندگی کا مرکز ہے وہ بیت المعمور ہے۔ اور یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ میں نے دوران خطبہ بھی تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن، وہ گھر برکت والا ہے، ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ جو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کا مرکز بنایا ہے، وہ کیسا مرکز ہے؟ وہ ہدایت کا مرکز ہے، وہ مرکز ہدایت والا ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر دوستان محترم، بے شک جو پہلا گھر ہے وہ مکے میں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے بڑی بڑی تفاسیر بیان کی ہے کہ بے شک جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ اب اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس ساری روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ مکہ میں ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ایک یہ کہ جو سب سے پہلا گھر بنا اللہ کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور ایک یہ کہ جو اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ مکہ میں ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، چونکہ مکہ کا لفظ آیا ہے
تو جو مکہ کی حدود ہیں، جو مکہ المکرمہ کی آبادی ہے، اس ساری آبادیوں میں سے جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اگر روئے زمین کو بھی دیکھا جائے نا، ساری روئے زمین کو، تو تب بھی جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اگر مکہ المکرمہ کو دیکھا جائے تو تب بھی جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ مکہ میں بیت اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سب سے پہلا بیت اللہ اللہ کا گھر بنا ہے وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے۔ اور اس بیت اللہ کو پوری نسل انسانی کے لیے عبادت، بندگی اور ہدایت کا مرکز بنایا۔ تو دوستان محترم، وہ جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو آپ کئی صدیوں تک روتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ایک دن یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے بیٹے، جو جنت کے پھل ہیں، جب آپ کا آخری وقت آیا تھا نا تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جنت کے پھل ہیں نا وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں، چونکہ آپ جنت میں رہے، جنت سے آپ کو زمین پر اتارا گیا، اس میں بے شمار حکمتیں تھیں، بے شمار اس میں راز تھے۔ تو وہ جو جنت کے پھل فرمایا مجھے یاد آتے ہیں نا، اس جنت کے پھلوں سے مراد یہ نہیں کیونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارا ذہن انہی پھلوں کی طرف جائے گا جو ہم کھاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ مجھے جنت کے پھل یاد آتے ہیں، ان جنت کے پھلوں سے مراد اللہ کے قرب اور معرفت کے پھل تھے، انوار و تجلیات الہیہ کے پھل تھے جو آپ نے فرمایا مجھے یاد آ رہے۔ تو جب آپ کئی صدیوں تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، روتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے اور وہ جو الفاظ جن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، جن کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے میرے رب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بھی ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کلمات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی تو وہ جو ایک جنت کی یاد آپ کے دل میں تھی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں، جنت سے میرے بندے آدم کے لیے جنت سے ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا خیمہ لے جاؤ،
اور اس خیمے کے اندر جو جنت کے انوار و تجلیات ہیں ان کا نور اور روشنی داخل کر دو. تو وہ جنت کا خیمہ جو فرشتے لے کر آئے تھے سرخ یاقوت کا بنا ہوا، وہ جس جس جگہ پر اللہ رب العزت کا گھر کعبہ بننا تھا، بیت اللہ بننا تھا، وہ خیمہ اسی جگہ پر فرشتوں نے نصب کر دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ گھر تھا، خیمہ تھا، مگر وہ آنے والی نسل بنی آدم کے لیے اسی خیمے نے، اسی گھر نے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کا مرکز بننا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام اس خیمے کے اندر، جس وقت آج وہ بیت اللہ ہے، اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام رہے. وہ آپ کے لیے گھر تھا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اور پھر سب سے پہلے نمبر پر اس گھر کو اس سرخ یاقوت کی صورت میں اللہ رب العزت کے فرشتوں نے تعمیر کیا اس زمین پر. اور پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیارے آدم، پتھروں کے ساتھ اور گارے کے ساتھ جو اللہ رب العزت کا گھر کعبہ ہے اس کو تعمیر کرو. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا. اور یہ دوسری کعبۃ اللہ کی بنیاد تھی، دوسری تعمیر تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. اور پھر وہ کعبہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا. طوفان نوح تک وہ کعبہ جو حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ رہا. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام جب حیات تھے 380 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ رہے. اور پھر وہ جو اللہ کا گھر کعبہ ہے، جب طوفان نوح آیا تھا تو وہ جو اللہ کا گھر کعبہ تھا اس کو اٹھا لیا تھا، اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ منہدم ہو گئی تھی. پھر وہ جو کعبہ ہے اس کے بارے میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 10 بار کے قریب اس اللہ کے گھر کو اسی طرح تعمیر کیا گیا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کے گھر کعبے کی جو دیواریں ہیں ان کو اٹھا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب دوستان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس وقت وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بے آب و گیا ریگستان تھا.
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اس کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں جو اللہ کا گھر ہے۔ اب دوستان محترم، ذہن میں یہ سوال آتا ہے، گھر تو وہاں پر تعمیر کیا جاتا ہے، مسجدیں تو وہاں پر بنائی جاتی ہیں جہاں پر آبادی ہو۔ اگر کسی نے گھر لینا ہو نا تو وہ دیکھتے ہیں یہاں پر آبادی ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس جگہ پر بے آب و گیا ریگستان جو تھا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کرنے لگے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ رب العزت جس جگہ کو چاہتا اسی کو اپنی عبادت کا مرکز بنا دیتا، مگر اسی جگہ پر جو پہلے انبیاء کے زمانے سے جو کعبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کو تعمیر کیوں کیا، اس کے تعمیر کرنے کا حکم کیوں دیا اسی خاص جگہ پر؟ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، مگر کچھ حکمتیں یہ بھی ہیں کہ وہ جو بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر جس جگہ پر، فرمایا اسی بیت اللہ کے اندر اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا بھی مزار تھا۔ اسی بیت اللہ میں حضرت ہاجرہ کا مزار ہے، اور پھر جو میزاب رحمت ہے، جو کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے، عین اسی کے نیچے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے۔ یعنی آنے والے دور میں اس میں بے شمار حکمتیں تھیں، اور اسی جگہ پر انبیاء کے مزارات بننے تھے، اور وہ کعبہ کس قدر عظمت والا ہے، جس جگہ پر آج لوگ طواف کرتے ہیں، کعبے کے گرد جس جگہ پر طواف کرتے ہیں ارد گرد، فرمایا جس جگہ پر وہ طواف کرتے ہیں نا، اس جگہ پر 80 کے قریب انبیاء کے مزارات تھے۔ اور پھر وہ جو ساری مکہ المکرمہ کی وادی ہے، وہ جو مکہ کی آبادی ہے، اس کی حدود ہیں، اس حدود کے اندر 300 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات تھے۔ اس لیے وہ جو ببرکت والی جگہ ہے نا، اللہ کا گھر کعبہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، وہاں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، مگر ایک نشانی یہ ہے جس وجہ سے وہ اللہ کا گھر اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر کرتے رہے۔ اس میں راز یہ تھا جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس جگہ پر جو اللہ کا گھر ہے وہاں بے شمار نشانیاں ہیں، ان ساری نشانیوں میں سے ایک جو بڑی نشانی ہے وہ مقام ابراہیم والی نشانی ہے۔ اور اس کو بڑی نشانی، اس کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اور گارا دے رہے ہیں، اور وہ جو پتھر تھا جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کی دیواروں کی تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پر آپ کھڑے ہیں جیسے جیسے وہ دیوار بلند ہوتی جا رہی ہے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس
پتھر پر قدم لگے ہیں، اور وہ جو آپ کے قدم لگے ہیں ان قدموں کو اس پتھر نے محفوظ کر لیا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گزرتے ہیں تو بے شمار پتھروں کے اوپر آپ کے پاؤں آتے تھے، کسی اور پتھر پر آپ کے پاؤں کے نشان نہیں بنے، اس پتھر کے اوپر آپ کے نشان کیوں بنے تھے؟ اور اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کیوں کہا ہے؟ اس میں راز یہ تھا کہ اس پتھر کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی، اور دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ دعا یہ تھی کہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کعبے کی تعمیر کے بعد جب مزدوری مانگی تھی تو مزدوری یہ مانگی تھی کہ اے میرے رب، میری آل اور ذریت میں اپنا سونا محبوب محمد بھیج دے۔ اس پتھر کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ جب دعا مانگی تھی تو مانگی کس لیے تھی؟ میلاد مصطفیٰ کے لیے مانگی تھی، ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ بے شمار پتھروں پر آپ کے پاؤں لگے ہیں، مگر کسی پتھر نے آپ کے پاؤں کے نشانوں کو محفوظ نہیں کیا۔ اس مقام ابراہیم والے پتھر پر آپ کے قدمین کے نشانات اس لیے محفوظ ہوئے تھے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے اللہ کے سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی تھی۔ اس لیے اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے جو نشانات تھے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نشانی کیسی بنائی؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے مقام ابراہیم والا جس پر حضرت ابراہیم نے ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ تو جو حضور کا امتی ہے اس پتھر کے قریب مقام ابراہیم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرے تاکہ وہ جو ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بناؤ اور اللہ رب العزت کے حضور 2 نفل ادا کرو، اس لیے کہ یہ جو محبوب آنے والا ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس محبوب نے آتے ہی اس دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ اور وہ انقلاب کیسا ہوگا؟ وہ لوگ جو بتوں کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں، جب اس محبوب کی آمد ہوگی تو وہ محبوب ان لوگوں کو بتوں کے سامنے سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا بنا دے گا۔ اس لیے حضور کے غلاموں، تم بھی جب کعبے کا طواف کرو تو مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرو تاکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کی ولادت ہوئی ہے ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ تو دوستان محترم، اس لیے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے جو مقام ابراہیم ہے وہ ایک نشانی ہے، ورنہ وہاں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہاں تو حجر اسود بھی ہے، وہاں پر بیت اللہ بھی ہے، اللہ کا گھر ہے، نشانی ہے اللہ کی۔
مگر مقام ابراہیم کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی جب مزدوری مانگی تھی تو آپ نے ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی. اس لیے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے. تو دوستان محترم، گفتگو کو چھوڑنے سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً مردوں کے اوپر بلند آواز سے اور خواتین کے اوپر آہستہ آواز میں ایک بار تکبیرات کہنا یہ واجب ہے، اور 3 بار کہنا یہ افضل، اعلیٰ اور مستحب ہے. یہ جو 9 ذو الحج کی فجر شروع ہوئی ہے نا، تمام احباب نے تکبیرات پڑھی ہوں گی، تو 13 ذو الحج کی عصر تک جو نماز ہے فرض نماز، اس کا سلام پھیرتے ہی ایک بار تکبیرات کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا مستحب ہے. اب یہ تکبیرات بنی کیسے ہیں؟ یہ تکبیرات کیسے بنی ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب جنت سے مینڈا لے کے آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے آگے یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مینڈے کو فدیہ کے طور پر دیکھا تو آپ نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے الفاظ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ، یہ تینوں کے الفاظ اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے، یہ تکبیرات بنی، اور ان تکبیرات کا امت مسلمہ کے اوپر ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا. اور کب پڑھنی ہے؟ 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.